ایک زمانے میں ہارمونیویل کے چھوٹے سے قصبے میں ایما نامی ایک لڑکی رہتی تھی۔ ایما اپنے گرم دل اور دوسروں کی مدد کرنے کی خواہش کے لیے مشہور تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ احسان کا ایک چھوٹا سا عمل بھی کسی کی زندگی میں بڑا فرق لا سکتا ہے۔ موسم خزاں کی ایک سرد دوپہر، جب ایما پارک سے گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت گروسری کا گرا ہوا بیگ اٹھانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ ایما بغیر سوچے سمجھے مدد کے لیے آگے بڑھی۔ آپ کا شکریہ، پیارے، عورت نے شکر گزار مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم ایک سچی نعمت ہو۔ جیسے ہی ایما وہاں سے چلی گئی، وہ مدد نہیں کر سکی لیکن اپنے دل میں ایک گرم چمک محسوس کر سکی۔ وہ جانتی تھی کہ دوسروں کی مدد کرنا ہی اس کے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ اپنے انکاؤنٹر سے متاثر ہو کر ایما نے ایک منفرد انداز میں مہربانی پھیلانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا اور انہوں نے مل کر ایک مہربانی کا لحاف بنانے کا منصوبہ بنایا۔ لحاف کا ہر مربع ان کی مہربانی کے عمل کی نمائندگی کرے گا۔ اگلے چند ہفتوں میں ایما اور اس کے دوست اچھے کام کرنے کے لیے نکلے۔ انہوں نے صحن کے کام میں پڑوسیوں کی مدد کی، مقامی نرسنگ ہوم کے لیے پکائی ہوئی کوکیز، اور یہاں تک کہ بچوں کے خیراتی ادارے کے لیے چندہ جمع کرنے کا اہتمام کیا۔ ان کی کوششوں کی بات پورے شہر میں پھیل گئی اور جلد ہی دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ کبھی دوستوں کا چھوٹا گروپ اب مہربانی سے متحد کمیونٹی بن گیا تھا۔ ایک دن جب ایما لحاف میں ایک نیا مربع شامل کر رہی تھی، اسے میئر کی طرف سے ایک خط موصول ہوا۔ وہ ان کی مہربانی کے کاموں سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے ہارمونی ویل میں کانڈنس ڈے کا اعلان کیا۔ پورا شہر جشن منانے کے لیے اکٹھا ہوا۔ یہاں پریڈ، گیمز اور یہاں تک کہ ایک بڑا لحاف بنانے کا پروگرام تھا جہاں ہر ایک نے کمیونٹی کی مہربانی کے لحاف میں ایک مربع کا حصہ ڈالا۔ جیسے ہی یوم احسان کا سورج غروب ہوا، ایما اس بات پر خوفزدہ کھڑی تھی کہ انہوں نے کیا تھا۔ ایک بار تنگ رہنے والی کمیونٹی اور بھی قریب ہو گئی تھی۔ یہ سب ایک سادہ خیال اور مہربانی کی طاقت کی وجہ سے تھا۔ کائنڈنس کوئلٹ کا سبق ہارمونیویل سے بہت آگے پھیلا ہوا ہے۔ ان کی دل دہلا دینے والی کہانی کی خبریں پڑوسی شہروں تک پہنچیں، جس سے انہیں اپنی مہربانی کے اقدامات شروع کرنے کی ترغیب ملی۔ اور یوں ایما کے خیال کا اثر دور دور تک پھیل گیا، جو دلوں کو چھوتا ہے اور لوگوں کو مہربانی کے سادہ لیکن طاقتور اثر کی یاد دلاتا ہے۔ برسوں بعد جب ایما نے پارک میں اس سرد موسم خزاں کے دن کو دیکھا تو وہ مدد نہیں کر سکی لیکن فرق کرنے کے موقع پر شکر گزار محسوس کر سکی۔ اس نے سیکھا کہ احسان کا ایک چھوٹا سا عمل بھی ایک سلسلہ رد عمل شروع کر سکتا ہے جو دنیا کو بدل سکتا ہے۔ اور یوں کائنڈنس کوئلٹ کی وراثت زندہ رہی، ایک یاد دہانی کے ایک ایسی دنیا میں جو کبھی کبھی افراتفری اور مصروف نظر آتی تھی، ہمیشہ مہربانی کی گنجائش ہوتی ہے، اور یہ آنے والی نسلوں کو منتقل کرنے کے قابل سبق تھا۔